سر یہ دھند میں گم نہیں ہونی چاہیے آپ سے خرم صاحب، آپ تو خود وزیر دفاع رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ اس میں سچائی پوری قوم کو بتانی چاہیے کہ کس کا کیا رول تھا، ڈھونڈیں اس کو. یہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم جاری رکھے اور یہ انشاءاللہ اس موسم خزاں میں اکانومی سٹیبلائز ہوتی ہے تو پھر اور بہت سے ایجنڈے ہیں، اور ایجنڈا ایک ہی ہے، جس طرح کسی نے کہا ہے کہ سچ ہمیں آزاد کرے گا. ہمیں سکوت ڈھاکہ کا سچ بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے بغیر لگے لپٹے کہ کون ذمہ دار تھے. یہ جو سر اس کے لیے ایک آپ کے پاس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے، آپ کو تو اس کو فارملی اس کے اندر کچھ لوگ سرکاری طور پہ ریلیز کرنا چاہیے نا. ہمیں ریلیز کرنا ہے. یہ جو جنرل ضیاء صاحب کا کور اپ ہے یا ان کے ایلیگیشن ہے کہ یہ ایکچولی مرڈر تھا یا سیبوٹاج کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ بھی ہمیں ریلیز کرنا ہے. ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ثانیہ ہے اس کو ریلیز کرنا ہے. ہمیں اسامہ بن لادن کا انسیڈنٹ ریلیز کرنا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں جن کا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور الٹیمیٹلی فورن پالیسی اور فورن ریلیشنز پہ اتنا گہرا اثر آیا ہے، یہ سب چیزیں جب تک عوام کے سامنے کھل کر نہیں رکھ دی جاتی اور تاکہ ہمارے آنے والے جو مورخ ہیں، ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں اس کو کریں گے. جی دیکھیں میں یہ کہتا کہ یہ چاہیے کا لفظ نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو 4 رپورٹیں ہیں، سکوت ڈھاکہ، یہ جنرل ضیاء والا ریسکیو کا ایویڈنس ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو اور اسامہ بن لادن، یہ 4 چیزیں تو بہت کروشل ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. مورخ کو فیصلہ کرنے دیں کون ذمہ دار ہے، لیکن یہ حقائق قوم کے سامنے تو رکھنے ہیں نا. یہ تو نہیں دیکھیں، یہ بھی ہوا نا آپ نے کہ جب رانا ثناء اللہ نے، جب وہ MP تھے اور بطور مسلم لیگ نون کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھی تو انہیں اٹھا لیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو زخم بلیڈ سے لگا کر اس میں مرچیں پھینکی گئیں، ان کی جو ہے وہ مونچھیں اور بال کاٹ دیے گئے. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا باتیں ساری. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں سے سبق سیکھ کر کہ بالآخر سچ ہی ہمیں آزاد کرے گا، اور جتنا مرضی وہ خوفناک ہو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ہمیں جب تک ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سچائی قوموں کو مضبوط کرتی ہے. جی بالکل، کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اس کی اصلاح کریں اور آگے بڑھیں.